السلام علیکم ناظرین، ذیان ٹی وی کی حکایت رومی سیریز میں آپ کا خوش آمدید۔ بوڑھا مرد اور اس کی بی چٹوری۔ جب گیدڑ کے برے دن آتے ہیں تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے مگر بچ کر واپس نہیں آتا۔ ایک شخص مدت سے مجرد بغیر بیوی کے تھا، رات دن چین سے گزرتے تھے۔ اس کی کم بختی جو آئی تو اس نے بڑھاپے میں نکاح کر لیا۔ بیوی بڑی چالاک ملی، بدرویا، بے حیا اور بے باک۔ شب و روز اسے کھانے پینے سے ہی کام تھا، اسی لیے اسے بھی چٹوری کہتے تھے۔ ایک دن گھر میں مہمان آیا، بوڑھا ایک سیر گوشت لایا اور بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح پکا کر مہمان کے لیے کھانا تیار کر دے۔ بھونتے بھونتے بیوی کا دل للچایا اور وہ ایک ایک بوٹی چن کر کھا گئی۔ جب ہانڈی بالکل خالی ہو گئی تو میاں کو آواز دی کہ اندر آنا۔ شوہر آیا تو بولی کہ میں مسالہ بھون رہی تھی، گوشت بھون کر تاک میں رکھا تھا کہ کہیں سے یہ نگوڑی بلی آ گئی اور جھٹ پٹ تمام بوٹیاں اڑا گئی۔ دیکھ لو وہ پنجوں سے منہ صاف کر رہی ہے، جاؤ اور اب جا کر اور گوشت لاؤ۔ میاں بلی کو دیکھنے لگا۔ بیوی بولی سوچ میں کیوں پڑ گئے ہو، غور اور فکر پھر کر لینا، اب بلی تو تمہیں گوشت واپس نہیں کرے گی۔ میاں کچھ نہ بولا اور اٹھ کر ترازو لے آیا۔ بلی کو ایک پلڑے میں ڈال کر جو تولا تو وزن میں پوری سیر بھر نکلی۔ اب وہ زوجہ سے مخاطب ہوا اور پوچھنے لگا، بے حیا، بتا کہ سیر گوشت لایا تھا جو تو نے خود تول لیا تھا۔ بلی کا کل وزن سیر ہے، بتا سیر بھر گوشت سے سیر ہو کر اس کا وزن کیسے سیر رہ سکتا ہے؟ اگر یہ کھائے ہوئے سیر گوشت ہی کا وزن ہے تو پھر بلی کہاں ہے، اور اگر بلی کا وزن ہے تو پھر گوشت کہاں ہے؟ یہ سن کر بیوی کچھ جواب نہ دے سکی اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ ناظرین، جھوٹی بات بنانے سے نہیں بنتی اور آخر جھوٹ بولنے والا شخص ذلیل ہوتا ہے۔ چلاک درزی اور سپاہی۔ ناظرین، ایک دن فرصت کے وقت چند دوست بیٹھے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ذکر آ گیا کہ فلاں درزی بڑا عیار ہے، لاکھ ہوشیاری سے کام لو، اپنا کام کر جاتا ہے اور کوئی کپڑا چوری کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ وہاں ایک ترک سپاہی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شیخی سے کہنے لگا، دوستو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، مجھے دھوکہ دے تو مانوں، میں کل ایک تھان لے جاؤں گا اور اپنے سامنے کٹوا کر کرتا سلواؤں گا۔ وہ تھان سے کچھ کپڑا اڑا لے جائے تو میں زین سمیت گھوڑا ہار جاؤں گا۔ الغرض وہ سپاہی اطلس کا تھان لے کر درزی کی طرف چلا، اپنا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور درزی کے پاس جا کر یوں مخاطب ہوا، درزی، میں سنتا ہوں کہ تو بڑا چالاک ہے، اوروں کو داؤ دیتا ہوگا مگر میں تیرے داؤ میں آنے والا نہیں۔ درزی نے کہا، قبلہ تشریف رکھیے، آپ کے دل میں کس نے شک ڈالا؟ کام کرتے عمر گزر گئی، میں ایک قطرن تک حرام سمجھتا ہوں، کسی اور الو کو میں جھل دے بھی دوں مگر آپ جیسے گاہک مجھ سے کب دھوکہ کھا سکتے ہیں؟ جب درزی نے ہاتھ میں کینچی لی تو سپاہی چوکنا ہو کر سامنے جم کر بیٹھ گیا اور اس نے مکراز کے چشموں پر اپنی نگاہیں لگا دیں۔ درزی نے سوچا کہ اس کو باتوں میں لگا کر اور چٹکلے سنا کر غافل کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے یہ لطیفہ سنانا شروع کر دیا۔ ایک درزی کی شادی ہوئی، اسے بیوی پڑھی لکھی ملی جسے استادوں کے ہزاروں اعشار یاد تھے۔ وہ ایک دن اشعار سنا سنا کر خاوند سے داد مانگنے اور پوچھنے لگی، بتاؤ کیا سمجھے؟ وہ سمجھتا کیا خاک، اسے ساری ابجد بھی یاد نہ تھی۔ جب بیوی نے سخت تنگ کیا تو وہ دل میں کچھ سوچ کر بیٹھا تھا، سر ہلانے لگ گیا۔ بیوی بولی، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم شعروں کا مطلب سمجھتے ہو اور مجھے یوں ہی جل دیتے ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ شوہر نے کہا، جو کچھ میری عقل میں آتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ بیوی بولی، ہاں تو بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ تو میرے پاس ٹکتی نظر نہیں آتی۔ یہ لطیفہ سن کر سپاہی ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ درزی نے موقع غنیمت جانا اور تھان سے ایک چوتھائی حصہ کاٹ کر الگ کر دیا۔ سپاہی نے کہا، خلیفہ ایک چٹکلا اور سنائیے۔ درزی نے ایسا ہی ایک اور لطیفہ سنایا۔ سپاہی کے پیٹ میں مارے ہنسی کے بل پڑ گئے۔ ہنستے ہنستے جب اس کا سر زمین پر جا لگا تو درزی نے ایک چوتھائی کپڑا اور کاٹ لیا۔ اس کے بعد ترک سپاہی نے فرمائش کی کہ استاد ایک لطیفہ اور بھی سنا دو۔ درزی نے کہا، اب فرصت نہیں، جلد ناپ دو ورنہ کرتا بگڑ جائے گا اور بدن پر تنگ آئے گا۔ ادھر درزی نے کرتا تیار کیا، ادھر سپاہی کا گھوڑا چور اٹھا کر لے گیا۔ یہاں سپاہی سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے تقوی کے زوم پر شیطانی صحبت میں جا بیٹھتا ہے، اور ناظرین، شیطان درزی کی طرح اس کو خواہشات نفسانی کے لطیفوں میں لگا کر اس کے عزم کے تھان کو رات دن کینچی سے کاٹ ڈالتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ آڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔